السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سارے مسلمان بھائیوں بہنوں سے اور غیر مسلم بھائیوں بہنوں کو بھی عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے گا۔ ابھی ہم کو ضرورت ہے کہ اپنی حفاظت کریں، دوسروں کی بھی حفاظت کریں۔ آپ حضرات سے میری خواہش ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچائیے، دوسروں کو بھی بچائیے اس بیماری سے۔ لاک ڈاؤن جو اس وقت چل رہا ہے وہ بڑھا کر 31 مئی تک ہو چکا ہے، تو یعنی اس کی مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ ابھی بھی آپ اپنے نمازیں سب گھر میں ہی پڑھنا ہے۔ اور اب عید آ گئی ہے جو شاید 25 تاریخ کو عید ہوگی، اور آپ حضرات کو یہ عید کے لیے بھی نماز آپ گھر میں ادا کریں۔ آپ مساجد کو جانے کی ہم کوئی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ علماء کا بیان آیا ہے، ان کے فتوے آئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ یا تو چاشت کی نماز پڑھ لیں یا شکرانے کی نماز پڑھ لیں گھر میں ہی۔ اور اس کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ معلومات کریں کہ کیا کریں۔ ہم درگاہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں تک عید کی نماز پہنچائیں، جو درگاہ میں ہوگی بالکل چند حضرات کے ساتھ۔ کوئی عوام کو درگاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی کوئی مسجد میں ہوگی۔ اس کے لیے آپ نماز کیسا پڑھنا ہے عید کی، وہ آپ کو اس کا طریقہ ہم ویڈیو کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ۔ نماز عید الفطر یہ اصل میں رمضان کے ختم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ہے، لہٰذا ہم عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جب نیت کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ میں پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ اللہ اکبر جب کہیں امام صاحب تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیں ناف کے نیچے۔ یہ حنفی مسلک ہے، ناف کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیں گے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جب یہ پڑھی جائے گی تو پھر اس کے بعد امام صاحب 3 مرتبہ تکبیرات کہیں گے۔ اس کو ذہن میں رکھیے اچھی طریقے سے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اس کا طریقہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ 3 مرتبہ تکبیرات کہیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب پھر 3 تکبیر کہیں گے۔ ایک ہوگا اللہ اکبر، اس کو ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، یہ بھی ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اپنے ہاتھ باندھ لینا چاہیے، امام صاحب بھی باندھ لیں گے، مقتدیان بھی اپنے ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ پڑھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ پہلی رکعت میں دونوں سورے ختم ہونے کے بعد رکوع کیا جائے گا۔ رکوع میں جو ہے نا سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنے دفعہ چاہے آپ بول لے سکتے ہیں۔ جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ ربنا لک الحمد کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلے سجدے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھیں گے۔ بیٹھنا کس طریقے سے ہے؟ سیدھے پاؤں کی انگلیاں کھڑی ہو اور بائیں پیر پر آپ کو بیٹھنا ہے، یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ مردوں کی نماز اسی طریقے سے ادا کرنی چاہیے ہم کو۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب اللہ اکبر بولیں گے تو سیدھے کھڑے ہو جائے۔ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب یہاں کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد کوئی اور سورت امام صاحب پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ 4 مرتبہ تکبیرات کہی جائیں گی۔ 4 مرتبہ پہلی تکبیر اللہ اکبر، اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے، ایک تکبیر ہوگی۔ دوسری تکبیر میں اللہ اکبر، یہ بھی ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، یہ ہاتھ چھوڑ دینا۔
پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر جب کہیں گے تو سیدھا رکوع میں جائیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس ذہن میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے وہاں پر۔ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے امام صاحب جب رکوع میں جائیں گے تو مقتدیوں کو بھی رکوع میں جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی چاہے دفعہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ بول کے کھڑے ہو جائیں گے تو پورے مقتدیوں کو چاہیے کہ ربنا لک الحمد۔ جب رکوع سے اٹھ جائیں گے تو پھر سیدھا سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے ہوں گے، ہر 2 سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اطمینان سے قاعدے میں بیٹھنا ہے، جو قاعدے کا طریقہ بتا دیا گیا پہلی رکعت کے موقع پر۔ بائیں پیر کو بچھا دیجیے، سیدھے پیر کی انگلیاں پر آپ کو کھڑا کرنا ہے، پھر اس پر بیٹھنا ہے، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے بیٹھیں گے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں، ایسا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس طریقے سے رکھنا، اور اس کے بعد جو ہے نا بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد تشہد پڑھ لیجیے، التحیات، پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑھا جائے گا۔ اگر کسی شخص کو کوئی یاد نہیں ہے تشہد وغیرہ، جو دعا ہے یاد پڑھ لیجیے، بطور دعا کے سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ کم سے کم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تشہد کے بدلے میں یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور جس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے تو بس تشہد، درود ابراہیم وغیرہ پڑھنے تک جتنی دیر لگتی خاموش بیٹھا رہے، کم سے کم اللہم اغفر لی بولتا رہے، یہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد امام صاحب سب سے پہلے سیدھے جانب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیرا جائے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مقتدیوں کو چاہے کہ بائیں طرف سلام پھیریں، یہ ہوگا۔ اس کے بعد دعا نہیں ہوگی، یہاں یہ نماز ختم ہو گئی، دعا نہیں ہوگی۔ دعا کب ہوگی؟ اس کے بعد 2 خطبے پڑھے جائیں گے، جب خطبہ ختم ہوگا تو دعا ہوگی۔ دعا میں آپ چاہے اردو میں مانگ لیجئے، عربی میں مانگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حضور کے صدقے میں، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔